اللہ رب الجلال نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت کے ساتھ کرامات عطا فرمائیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عیسائی اور مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور معاملہ پوچھا۔ مسلمان کہنے لگا کہ عبد القادر، میں اس شخص سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ افضل ہیں، لیکن یہ عیسائی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ عیسائی شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ حضرت غوث پاک نے اس عیسائی سے کہا کہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا، آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت غوث پاک نے اس عیسائی سے کہا، دیکھو میں محمد مصطفیٰ کا ایک ادنا سا امتی ہوں، اگر میں تجھے مردہ زندہ کر دکھا دوں تو کیا تو ہمارے نبی کو حضرت عیسیٰ سے افضل مان لے گا؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا، بالکل مان لوں گا۔ حضرت غوث پاک نے اس عیسائی سے کہا کہ چلو پھر مجھے کسی پرانی قبر پر لے کر چلو اور مجھے بتاؤ کس قبر والے کو زندہ کرنا ہے، میں تجھے اس قبر والے کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عیسائی نے کہا کہ چلو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جس کو بھی پتہ لگا وہ بھی قافلے کے اندر شامل ہو گیا۔ اب وہ عیسائی ایک پرانے قبرستان میں لے کر گیا اور سب سے پرانی قبر دکھائی۔ کہا کہ عبد القادر، یہ سب سے پرانی قبر ہے، اب اس قبر والے مردے کو تم زندہ کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ نعرہ لگایا تو قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک مردہ ظاہر ہوا۔ جب عیسائی نے یہ کرامت حضرت غوث پاک کی دیکھی، وہ فوراً تائب بھی ہو گیا اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا۔ اور وہ عیسائی کہنے لگا، اے عبد القادر، اب میں واقعی مان گیا ہوں کہ جس امتی کی یہ شان ہے تو اس امتی کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کا کام کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی شان کو بڑھایا۔ جب یہ کام سر انجام دیا حضرت غوث پاک نے تو اللہ رب الجلال نے حضرت غوث پاک کو بھی تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ ایک مرتبہ شیخ عبد الرحمن شہر تفسونج میں خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب شیخ عبد الرحمن نے اپنی کچھ بڑائی ظاہر کی کہ میں تمام ولیوں سے بڑا ہوں۔ جب یہ بڑائی ظاہر کی تو شیخ عبد الرحمن کی مجلس میں ہی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ابو الحسن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ سنا، بڑائی کے کلمات سنے، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبد الرحمن، اگر تو تمام ولیوں سے بڑا ہے تو آ تو مجھ سے کشتی لڑ۔ جب بھرے مجمع کے اندر یہ چیلنج کیا تو شیخ عبد الرحمن نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ شخص جو مجھے چیلنج کر رہا ہے کشتی کا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم کا ہر بال اللہ رب الجلال کے نور سے معمور ہے۔ پھر شیخ عبد الرحمن نے ابو الحسن سے پوچھا کہ اے بھائی، تم یہ تو بتاؤ کہ تم کس کے مرید ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے کا مرید ہوں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے اسی مجلس میں کہا کہ میرا روحانیت میں مقام درکات ہے، 40 سال سے میں اس مقام پر ہوں، لیکن میں نے اس مقام پر کبھی بھی عبد القادر کو نہیں دیکھا۔ شیخ عبد الرحمن نے یہ سوال کیا، پھر اپنے کچھ مریدین کو بلایا اور کہا کہ تم میرا پیغام لے کر جاؤ بغداد اور ان سے کہنا عبد القادر سے کہ تمہیں شیخ عبد الرحمن سلام بھی کہتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ میرا مقام تو مقام درکات ہے، 40 سال سے میں اس روحانی مقام پر فائز ہوں، لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف دیکھیں اور شان دیکھیں۔ حضرت غوث پاک کشف سے یہ تمام مشاہدات جو شہر تفسونج میں ہو رہے تھے کر رہے تھے۔ حضرت غوث پاک نے وہاں سے ہی اپنے ایک مرید کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ، راستے میں تمہیں شیخ عبد الرحمن کے مرید ملیں گے اور ان سے جا کر کہنا کہ چلو اپنے شیخ کے پاس، میں عبد القادر کا پیغام لے کر آیا ہوں۔
اور ان کو بتانا جا کر شیخ عبد الرحمن کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں سلام کہتے ہیں اور تم سے یہ فرماتے ہیں کہ مقام درکات سے اوپر ایک مقام ہے مقام حیدر، اور مقام حیدر سے اوپر ایک مقام مخدع۔ تو عبد القادر کا مقام مخدع ہے، تو جو شخص مقام مخدع والا ہو وہ نیچے والے مقام والا شخص اوپر والے مقام کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر آپ نے اپنے مرید کو کہا کہ شیخ عبد الرحمن کو یہ نشانیاں بھی بتا دینا کہ فلاں رات میں خلت رضا عبد الرحمن تمہیں ملی، اور فلاں رات میں 12 اولیاء کو مقام خلت و رضا ملی سبز رنگ کی۔ تمہیں پتہ ہے شیخ عبد الرحمن وہ تمام چادریں کس کے ہاتھوں تقسیم ہوئی؟ وہ عبد القادر کے ہاتھوں تقسیم ہوئی۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کو یہ کہا اور وہ روانہ ہو گیا، واقعی راستے میں شیخ عبد الرحمن کے مرید بھی مل گئے، ان کو واپس لے کر گیا وہ، اور شیخ عبد الرحمن کو جب یہ سارا واقعہ بتایا تو شیخ عبد الرحمن مان گئے کہ واقعی عبد القادر جیلانی مرتبہ میں مجھ سے بڑے و اعلیٰ ہیں۔